ہیرلڈ لیم کی کتاب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر. اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک غلام کو دربار میں پیش کیا تو تمام دربار کے لوگ ان کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے, ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا. اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا غلام کیا تبدیلی لے آئے گا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہاتھ دیکھتے ہو, میں نیت اور اعمال دیکھتا ہوں. یہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا وہ کام کرے گا جو آج تک دائیں ہاتھ والا کوئی نہیں کر سکا. اور ہیرلڈ لیم لکھتا ہے کہ پھر اسی غلام نے کئی دفعہ نہ صرف ان کو جنگ جتوائی بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی کئی دفعہ انہوں نے موت سے بچایا, اور چند دنوں کے بعد پورے محل کی آنکھ کا تارا بن گیا وہ جو لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے والا تھا. اب یہ جو عجیب و غریب قسم کی باتیں لیفٹ ہینڈ کے بارے میں آئی ہیں, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قدیم یونان سے اس کا ہوتا ہے. ایک قدیم یونانی لفظ ہے سنسٹر. سنسٹر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا, ایک نحوست. تو وہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے کا جو معنی تھا وہ نحوست میں بدل گیا اس ورڈ کی کنفیوژن کی وجہ سے. اسے شیطانی سمجھا جاتا تھا یونان میں کہ جی جو شیطان لوگ ہیں وہ بائیں ہاتھ سے, کیونکہ سنسٹر کا ورڈ جو ہے نا اس کے معنی جو کہ دو تھے ڈبل تھے, تو لوگوں نے سمجھا, جبکہ اس کا مطلب بائیں ہاتھ سے کام الگ مطلب تھا اور شیطانی کام الگ مطلب تھا. تو لوگوں نے اس کو ملا کر, تو وہ ایک صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے. پھر بوناپارٹ, جو نپولین بوناپارٹ دنیا کا اتنا بڑا سپہ سالار تھا, وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا. اب اس کو پتا تھا کہ جب لیفٹ ہینڈ سے آپ رائٹ سائڈ پہ جاؤ گے تو ڈائریکٹ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم لوگ لیفٹ سائڈ سے چلا کرو. اب اچھا, اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بھی لیفٹ ہینڈڈ میں ہوں, میری پوری کی پوری فوج تو لیفٹ ہینڈڈ نہیں ہے. اب اس کے کہنے پہ پوری فوج جو تھی وہ لیفٹ ہینڈ سے لڑتی تھی. تو وہاں سے ایک روایت پیدا ہوئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں, انڈیا میں, یو کے میں اور دیگر ملکوں میں جو لیفٹ ہینڈ میں ہم ٹریفک چلاتے ہیں اس کے پیچھے نپولین بوناپارٹ کا وہی آرڈر کام کر رہا ہے جو اس نے اپنی فوج کو دیا تھا. اس لیے آج بھی ہم لیفٹ, ورنہ دنیا میں جتنے بھی آپ ملکوں میں گئی ہوں گی آپ نے دیکھا وہ رائٹ ہینڈ کے اوپر ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن ہمارے 3-4 ملک ایسے ہیں جو لیفٹ ہینڈ پہ, یہ نپولین بوناپارٹ کی اس روایت کی وجہ سے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جاپان کا ایک قبیلہ ہے سامورائی. آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی سامورائی کے اوپر بہت ساری. سامورائی قبیلے میں ایک روایت تھی اور صدیوں سے رائج تھی, اب تک رائج ہے, کہ اگر وہاں پر کوئی بائیں ہاتھ سے سلام لیتا, بائیں ہاتھ سے تحفہ پیش کرتا یا بائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ بائیں ہاتھ سے جو کام کرنے والے ہیں یہ بھگوان یا گاڈ یا خدا یا جس کو بھی وہ مانتے اس کے خلاف کام, یعنی شیطان کا ہاتھ ہے. تو یہ بھی ایک روایت تھی جس نے بہت زیادہ پرابلم پیدا کی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں سپورٹس میں اگر آپ آ جائیں تو باؤں بازو کی جیت کے نام سے ایک بہت بڑا سلوگن بنا تھا. جب وسیم اکرم, برائن لارا, میتھیو ہیڈن جیسے پلیئرز جو تھے انہوں نے بائیں ہاتھ سے کھیلنا شروع کیا تو ان کی بالنگ اور ان کی بیٹنگ کی وجہ سے, سچن ٹنڈولکر لیفٹ کھیلتا تھا, ہی از اے بیٹسمین, اور وہ سچن رائٹ ہینڈڈ تھا نا, نہیں سچن ٹنڈولکر رائٹ ہینڈڈ تھا وہ, تو یہ لیفٹ ہینڈڈ جو تھا میتھیو ہیڈن جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ڈیوڈ میتھیو تھا. اس کے علاوہ برائن لارا بہت بڑا نام ہے لیفٹ ہینڈ میں. وسیم حسن راجہ ہمارے بہت خوبصورت پلیئر تھے, وہ لیفٹ ہینڈ سے کھیلا کرتے تھے. سر گیری سوبرز وہ لیفٹ ہینڈ سے کھیلا کرتے تھے. وسیم اکرم وہ لیفٹ ہینڈ سے کھیلا کرتے تھے. تو لیفٹ ہینڈ کی برتری جو ہے وہاں پر آئی, تب کہیں جا کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ اتنی بری چیز نہیں ہے. جو لیونارڈو ڈی وینچی ہے اس نے ایک عجیب روایت قائم کی, وہ اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے انگریزی لکھتا تھا. یعنی انگلش تو لیفٹ ہینڈ سے شروع کی جاتی ہے نا, لیفٹ سے رائٹ کو ہوتی ہے, وہ رائٹ سے لیفٹ جیسے ہم اردو لکھتے ہیں نا ویسے انگریزی لکھتا تھا. دوسری بات یہ وہ الٹے لفظ لکھا کرتا تھا بائیں ہاتھ سے. یعنی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئینے کے سامنے رکھ کے شیشے میں اس کا الٹا عکس نظر آتا تب. اب اس کی 2 وجوہات کہی جاتی ہیں. پہلی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ وہ رازداری برتنا چاہتا تھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ اس نے, آپ کو پتہ ہے 800-900 سائنسی ایجادات کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا. دوسرا کہا جاتا ہے کہ جب آپ لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے سیاہی آ جاتی ہے جب آپ کچھ لکھیں. تو جب آپ رائٹ سے لکھتے ہیں تو سیاہی سائڈ پہ رہ جاتی ہے, آپ کے ہاتھ خراب نہیں ہوتے. تو اس سے بچنے کے لیے لکھتا تھا. لیکن لوگوں نے اس کو عجیب و غریب جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ کے حوالے سے اس کے اوپر باتیں شروع کر دی, جس کی وجہ سے یہ لیفٹ ہینڈ کا جو کنسیپٹ ہے نیگیٹو یہ ابھرنا شروع ہو گیا. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ جو خوبصورت ترین پینٹنگ دنیا کی آپ جس کو کہتے ہیں مونا لیزا, کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیفٹ ہینڈ سے بنی ہے؟ نہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ جس کو آج تک ڈی کوڈ کرنے میں, لیونارڈو ڈی وینچی, کیونکہ وہ تھا ہی لیفٹ ہینڈڈ, تو یہ بھی لیفٹ ہینڈ سے بنی ہوئی ہے. سو بائیں ہاتھ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے.
پہلی بار دنیا میں 2023 میں چنائے شہر جو ہے انڈیا کا، وہاں پہلی بار ایک ڈاکخانہ بنایا گیا جسے صرف لیفٹ ہینڈڈ ڈاکخانہ کہا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں پہلا ادارہ بنا ہے جو لیفٹ ہینڈڈ کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو لیفٹ ہینڈڈ ہیں، جنہوں نے لیفٹ ہینڈ سے لکھنا ہے، سٹیمپ لگانی ہے، یا اس کے اوپر مہریں لگانی ہیں، یا اس کے اوپر کو کام کرنا ہے، وہ سارے وہاں پر کام کر سکیں۔ اچھا، براک اوباما اور یہ بل گیٹس، سیاست پہ بھی میں آتا امیتابھ ہوں، اور بچن، یہ لوگ بھی تو لیفٹ ہی ہیں۔ بہت بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جنرل نیچرل جو کمیونیکیشن ایک بہت بڑا رسالہ ہے دنیا کا، اس میں جو تحقیق شائع ہوئی، جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا، ان لوگوں نے یہ کیا، دنیا کے 3.5 لاکھ لوگ لیے ان کے اوپر تجربہ کرنے کے لیے کہ لیفٹ ہینڈ کیا ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ کیا ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ TUBB4B یہ ایک انسانی جسم کا ہارمون ہے جو بنیادی طور پر ماں کے پیٹ میں وجہ بنتا ہے کسی بچے کے لیفٹ ہینڈڈ ہونے کی۔ اچھا، پہلے سے؟ جی، پہلے سے، ماں کے پیٹ میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 18 ہفتے کی اگر حمل ہو کسی عورت کو، 18 جو ویک ہے اس کی پریگننسی میں آپ سکین کر کے معلوم کر سکتے ہیں بچہ رائٹ ہینڈڈ ہوگا کہ لیفٹ ہینڈڈ ہوگا، یہ کیسے پتہ؟ 18 ہفتے میں۔ اس لیے کہ لیفٹ ہینڈڈ جو بچہ ہوگا، اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ زیادہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ، اس لیے 18 ہفتے کے بعد آپ ایزیلی پتہ کر سکتے ہیں، اور اسی تحقیق میں یہ ثابت کیا، اور یہ پبلش تحقیق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی جائے نیٹ کے اوپر لکھے، جیسے میں نے کہا جرنل نیچر کمیونیکیشنز آن لیفٹ ہینڈڈ، اور اس پیپر کا نام ہے سائیکالوجی آف لیفٹ ہینڈڈنس۔ اچھا، یہ مختلف جگہ پبلش ہوئی ہے۔ 3.5 لاکھ لوگوں پہ جب تجربہ کیا، پتہ چلا کہ 11% لوگ پوری دنیا میں لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات اب کیا ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ہارمونل وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کی جاتی ہے کہ جب عورت کے حمل کے دوران اس کی بچہ دانی میں، بیضہ دانی میں، جہاں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، وہاں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی زیادتی ہو جاتی ہے باڈی کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے، وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے لیفٹ ہینڈڈ ہونے کی۔ اچھا، ایک کال شامل کر لیتے ہیں، علی کی کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں علی؟ جی، علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی، کیا کہیں گے علی؟ جی فضا، میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں اور سارے کام لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہوں، کھانا بھی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہوں۔ رائٹ ہینڈ سے کھانے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن کوئی کام مجھ سے رائٹ ہینڈ سے ہو نہیں رہا ہوتا۔ تو مجھے سب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دائیں ہاتھ سے کام کیا کرو اور بایاں ہاتھ نہ استعمال کیا کرو اتنا، کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے کھانے میں اور بائیں ہاتھ سے کھانے میں تو کیا فرق ہے، اور دوسرا کیا گناہ ہے بائیں ہاتھ سے کھانا؟ اچھا، میں آپ کا اگر ساتھ دوں یہاں پر، ابھی تو ویسے کاشف صاحب نے اس پہ کوئی اپنا نظریہ کرنا ہے، مگر ویسے جو میں اپنا آپ کو نظریہ بتاؤں نا، تو مجھے تو یہی کہا گیا ہے، تو میں تو فرحال کے بھی ہاتھ پہ ایسے ایسے مارتی ہوں کہ سیدھے ہاتھ سے سالن نکالو، سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑاؤ، سیدھے ہاتھ سے کام کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اب یہ پوچھ لیتے ہیں ہم اسلامی طور پہ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کاشف صاحب کی ریسرچ ہے۔ جی کاشف صاحب۔ جی، بہت اچھا کویسچن کیا علی سے، اور علی کے اس سوال کے جواب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے مسکنسیپشن دور ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رات میں نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کو اس حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے جو ڈائریکٹ دائیں ہاتھ کی بات کرتی ہے، وہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 ہے، جو یہ کہتی ہے کہ روز قیامت لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ بے شک بائیں ہاتھ کا کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، نہ ہی اس کو کنڈیم کیا گیا، نہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی گئی۔ ٹھیک، البتہ احادیث میں آتا ہے، مختلف جگہوں پر بہت ساری احادیث میں آتا ہے۔ اچھا، جب اس کے معنی پوچھے گئے، جیسے علی نے بات کی اور آپ نے بیٹی کی بات کی، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ بائیں ہاتھ کے بارے میں جو تصور ہے یا جو باتیں ہیں، تو آپ نے بڑے واضح فرمایا کہ یہ ہائیجین کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کے جو 90% لوگ ہیں وہ اپنے بائیں ہاتھ سے رفع حاجت کرتے ہوئے، ٹوائلٹ استعمال کرتے ہوئے، وہ اپنا بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ اس بائیں ہاتھ سے ہم ہائیجینک نہیں ہوتے تھے، اور یہ اس دور کی بات آپ کر رہے ہیں جب آپ کے پاس صابن نہیں تھا، جب آپ کے صابن نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، ہینڈ واش کے لیے اچھی چیزیں نہیں تھی۔ اب دنیا بہت چینج ہو گئی ہے، سو اس کو ان معنی میں لینا کہ گناہ ثواب میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔